اب آئیے، شاعری کے علاوہ مومن کے متعدد دیگر مشغلے، ہابیز کہیے، پیشے اور شوق ہیں جن میں ان کی ماہرانہ صلاحیتوں اور کسی حد تک جادوگرانہ اور خداداد قابلیت کا جا بجا ثبوت ملتا ہے۔ طب، حکمت تو ان کا آبائی پیشہ تھا ہی، جس سے وہ لوگوں کا علاج بہت توجہ سے بھی کرتے تھے، لیکن طب کو کبھی انہوں نے اپنا بنیادی ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ علم نجوم، اسٹرالوجی، جوتش کے بھی ماہر تھے اور بڑے بڑے نجومی اس کے قائل ہیں۔ تو کچھ واقعات ہیں کہ وہ کسی کے زیورات گم ہو گئے تو انہوں نے بالکل بتا دیا کہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے تلاش کر لیجیے۔ پھر یہ کہ کس وقت کیا ہوگا اس کا حساب بھی لگا لیتے تھے۔ علوم رمل اور عملیات، تعویذ گنڈے وغیرہ کرتے تھے، تو ان کے روزانہ کے معمول میں تھیں۔ موسیقی کے بہت دلدادہ اور بڑے یعنی ماہر تھے اس میں، موسیقی میں کئی ساز بجاتے تھے اور راگ الاپتے تھے اور گاتے بھی تھے۔ شطرنج کے اتنے عمدہ کھلاڑی تھے کہ بڑے بڑے شاطر ان سے کبھی جیت نہ پائے۔ علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں اس قدر وہ کمال حاصل تھا ان کو کہ تاریخ بتا دیتے تھے اور پوری وہ تقویم جو ہوتی ہے پورے سال کا حساب کتاب آسمانوں کا لگا لیتے تھے۔ تو اس بات پر حیران ہیں اکثر لوگ، تبصرہ نگار خاص کر، کہ کوئی ایک شخص اس قدر مختلف فنون اور شعبوں میں ایک ہی وقت میں کیوں کر اتنا باکمال ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں سیکھ، یہ انہوں نے باقاعدہ سیکھے تھے یہ۔ تو یہ چیز ان میں بڑی خاص تھی۔ وہ کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک جینیس تھے۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ اتنی مختلف علوم ہیں جن میں وہ ماہر تھے۔ تو ایک شعر ہے، مدت سے نام سنتے تھے مومن کا بار آج، دیکھا بھی ہم نے اس شعراء کے امام کو۔ شعراء کے امام تو خیر ہوں گے لیکن اور بھی بہت سی چیزوں میں امام تھے۔ ظفر یوسف زائی صاحب آپ کی تالیوں میں پیش کریں گے، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، غزل۔ سب سے پہلے سلام، آداب، ست سری اکال اور نمستے۔ اس غزل کے 2 اشعار تو تاشی بھائی پیش کر چکے ہیں، باقی میرے حصے میں، لیکن میں ان کو دوبارہ پڑھوں گا۔ آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بلحوثوں پر بھی ستم ناز تو دیکھو۔ اس بت کے لیے میں ہوس حور سے گزرا، اس بت کے لیے میں ہوس حور سے گزرا، اس عشق خوش انجام کا آغاز تو دیکھو۔ چشمک میری وحشت پہ ہے کیا حضرت ناصح، چشمک میری وحشت پہ ہے کیا حضرت ناصح، طرز نگاہ چشم فسون ساز تو دیکھو۔ ارباب ہوس ہار کے بھی جان پہ کھیلے، ارباب ہوس ہار کے بھی جان پہ کھیلے، کم طالعی عاشق جانباز تو دیکھو۔ مجلس میں مرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی وہ اٹھے، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ میں ذرا اس کو دوبارہ پڑھ لوں۔ مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، منظور ہے پنہاں نہ رہے راز تو دیکھو۔
اور یہ آپ کی سماعتوں کے نظر یہ مقبول شعر ہے، اور جن لوگوں نے پی ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھا ہے تو اندازہ لگا لیں گے، یہ بڑا مقبول پروگرام تھا۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، زور تھا ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، دیں پاکی دامن کی گواہی میرے آنسو، دیں پاکی دامن کی گواہی میرے آنسو، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو۔ اور مقطع ہے، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، حور اجل سوری یہ ہے جور ازل تفرقہ پرداز تو دیکھو، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جور اجل تفرقہ پرداز تو دیکھو، آنکھوں سے حیا ٹپ کے ہے انداز تو دیکھو، ہے بلحوثوں پر بھی ستم ناز تو دیکھو۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ظفر یوسف زئی صاحب، کیا کہنے۔ یہ مومن اپنے آپ دیکھیں گے کہ اپنی شاعری میں بت، صنم، اس قسم کے جو الفاظ ہیں بہت استعمال کیے ہیں انہوں نے، اور اس کو اپنے یعنی تقابل میں خود مومن جو نام ہے وہ پائس اینڈ پائٹی کے لوگوں کا ہوتا ہے، تو اس سے کنٹراسٹ کیا بہت۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زیر اثر مومن کی نفسیات میں مذہبیت کے عناصر شروع ہی میں سرایت کر چکے تھے، لیکن یہ وہابیت اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے پیروکار تھے۔ تصوف، صوفیزم اور بدعت وغیرہ کے سلسلے میں وہ اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے اپنی غزلوں میں خاص طور سے تصوف وغیرہ کا رنگ نہیں پیش کیا ہے۔ قصیدے بھی لکھے ہیں انہوں نے، لیکن قصیدے سب جو ہیں وہ مذہبی ہیں، اور اس میں کسی بادشاہ یا کسی راجہ مہاراجہ کی تعریف نہیں ہے۔ جب سید احمد بریلوی شہید، آپ نے نام سنا ہوگا، جہاد کا علم بلند کیا انگریزوں کے خلاف، تو مومن اس میں شامل ہو گئے۔ جہادی یعنی ایک طرح سے جذبات تھے ان میں۔ پھر 1831 میں بالا کوٹ میں بہت بڑا مارکا ہوا تھا انگریزوں کے ساتھ وغیرہ، سکھوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اصل میں ان کا فوکس جو تھا وہ انگریزوں کے خلاف تھا۔ تو ان کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے، اور ان کی جہاد کی تحریک کمزور ہوتی چلی گئی۔ مومن کو اس بات پر بہت صدمہ تھا، اور ان میں مذہبی شدت پسندی بڑھتی چلی گئی۔ وہ اس وقت خاصے مذہبی ہو گئے اور نماز روزے وغیرہ کے پابند بھی ہو گئے۔ شاعری میں عموماً مذہبی رنگ زور پکڑ گیا، لیکن غزلیں اب بھی رومانی اور عشقیہ نوعیت کی ہی تھی۔ اس تضاد کے باوجود مومن نے عشقیہ شاعری اور مذہبیت میں توازن بھی برقرار رکھا، اور ان دونوں میں کوئی تصادم نہ ہونے دیا۔ یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ متضاد رویوں اور دوہری شخصیت کو ساتھ ساتھ چلانا بھی ان کا ایک کمال سمجھا جا سکتا ہے۔ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر کو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ۔ یہ دعا کو اور عشق کو ایسا ملایا انہوں نے۔ تو اس وقت زوم پر سریا جبی صاحب آپ موجود ہیں؟ زوم سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی حاضر ہوں میں۔ جی، آپ کی غزل ہے دل قابل محبت جانا نہیں رہا۔ غزل پیش کرتی ہوں مومن خواہ مومن کی۔ دل قابل محبت
जाना नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत जाना नहीं रहा, वो वलवला वो जोश वो तुग़यां नहीं रहा, वो वलवला वो जोश वो तुग़यां नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत ठंडा है गर्म जोश ये अफसरदगी से जी, ठंडा है गर्म जोश ये अफसरदगी से जी, कैसा असर के नाले अफगान नहीं रहा, कैसा असर के नालो अफगान नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत करते हैं अपने जख्म जिगर को रफू हम आप, करते हैं अपने जख्म जिगर को रफू हम आप, कुछ भी ख्याल जुम्बिश मिजगां नहीं रहा, कुछ भी ख्याल जुम्बिश मिजगां नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत दिल सख्तियों से आए तबीयत में नाजुकी, दिल सख्तियों से आए तबीयत में नाजुकी, सब्रो तहम्मुले क़लक़ जान नहीं रहा, सब्रो तहम्मुले क़लक़ जान नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत नाकामियों का गाह गिला गाह शुक्र है, नाकामियों का गाह गिला गाह शुक्र है, शौक़े विसालो अंदोहे हिजरां नहीं रहा, शौक़े विसालो अंदोहे हिजरां नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत मुख्तार है मोमिन ये लाफ़े उल्फत तक़वा है क्यों मगर, मोमिन ये लाफ़े उल्फत तक़वा है क्यों मगर, दिल्ली में कोई दुश्मन ईमान नहीं रहा, दिल्ली में कोई दुश्मन ईमान नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत जाना नहीं रहा, वो वलवला वो जोश वो तुग़यां नहीं रहा, दिल काबिले मोहब्बत जाना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिबा। मोमिन का जहादी जज्बा और मजहबी कट्टरपन जो था वो 1931 के बाद जो शुरू हुआ था वो बहुत कम थी, उसकी लाइफ बहुत कम रहा, थोड़े दिन रहा, उसके बाद फिर से वो वापस आ गए अपने ढर्रे पे। तो उन्होंने दिल्ली से फिर बाहर पूरब यानी ईस्ट की तरफ सफ़र किया, लखनऊ, कलकत्ता, रामपुर वग़ैरह घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। तो उस दौरान उनके इश्क व मोहब्बत के जज्बात एक बार फिर जाग उठे और नए माश के जन्म लेने लगे। तो उनकी कश्मीरी मर्दाना वजाहत, खुशपोशी और शरारतों ने इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। इससे उनकी शायरी में और मज़ीद शोखी और रंगीनी और चाशनी आ गई। इस ज़मन में मोमिन का अमतुल फ़ातिमा बेगम उर्फ़ साहब जी नामी पूरब की मशहूर तवाइफ से माशरे का ज़िक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा। उन्होंने ये अपनी मसनवी में भी कहा है। मोमिन सहसवान एक शहर है, वहाँ के बाज़ार हुस्न की सैर के दौरान वो उन्होंने यानी
صاحب جی نے ان کو دیکھا اور ان پہ فدا ہو گئیں اور مختصر ملاقات میں ان کا پتہ وغیرہ پوچھ لیا۔ مومن جب دلی واپس آ گئے تو کچھ دنوں بعد صاحب جی بھی مریض ہونے کا بہانہ کر کے خود بھی دلی آئیں، اور حکیم مومن، حکیم تھے نا یہ، حکیم مومن نے ان کی نبض دیکھی اور حکیم مومن خود ان کے بیمار عشق ہو گئے، اور کہتے ہیں اپنی ربائی میں کہ میں نے اس نبض پہ جو ہاتھ دھرا، میں نے اس نبض پہ جو ہاتھ دھرا، ہاتھ سے میرا دل ہی چلا۔ تو یہ تھی کیفیت۔ تو یہ پھر وہ موصوفہ آئیں اور پھر عشق شروع ہو گیا، تو ان کو مومن شاعری سکھانے لگے۔ ان کا تخلص بھی انہوں نے صاحب جی کے نام سے لگا۔ بہت سی غزلیں صاحب جی کے اوپر ہیں، ان کی تو انہی کے اوپر ہیں۔ یہ عشق ویسے خاصا نمایاں تو ہے ان کی زندگی میں، لیکن یہ بھی زیادہ نہیں چلا اور اس کے بعد دوسرے عشق شروع ہوئے۔ تو کہتے ہیں اسی سلسلے میں کہا انہوں نے، چھوڑ دلی کو سہسوان آیا، ہرزہ گردی میں مبتلا ہوں میں، کوئی پہنچا دو میرے صاحب تک۔ صاحب ان کا تخلص تھا نا ان کا، صاحبہ کا، صاحب تک کہ غلام گریز پا ہوں میں۔ آئیے سائمہ فردوس صاحبہ کو دعوت دوں گا، آپ کی تالیوں میں دل بستگی ہے کس زلف دوتا کے ساتھ، دل بستگی سی ہے کسی زلف دوتا کے ساتھ۔ بہت عمدہ غزل ہے۔ اور میرا ارادہ تو ترنم کے ساتھ گانے کا تھا، مگر شرکا کی تعداد دیکھ کے میرا گلا بیٹھ گیا۔ ارے ہم تو بڑا انتظار کر رہے تھے، یہ اس میں گائی ہوئی ہے قرۃ العین، ہاں بہت اچھی گائی ہے، بہت اچھی گائی ہے، اور سمجھ رہا تھا آپ کو وہ ہوا اس طرح کہ 2 شعر صرف اس غزل کے ہیں، جو باقی شعر ہیں وہ میرے خیال میں رائٹر نے اپنے خود ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے اس کو پورا کمپوز کرنا، سوچا تو تھا کہ کر لوں گی، مگر بڑی مشکل تھی، تو پھر میں نے کہا منصر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ دل بستگی سی ہے کسی زلف دوتا کے ساتھ، پالا پڑا ہے ہم کو خدا کس بلا کے ساتھ، کب تک نبھائیے بت ناآشنا کے ساتھ، کیجئے وفا کہاں تلک اس بے وفا کے ساتھ، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، ہے کس کا انتظار کے خواب عدم سے بھی، ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ، یا رب وصال یار میں کیوں کر ہو زندگی، نکلی ہی جان جاتی ہے ہر ادا کے ساتھ، اللہ رے سوز آتش غم بعد مرگ بھی، اٹھتے ہیں میری خاک سے شعلے ہوا کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی وہی آوارگی رہی، افسوس جا گئی نفس نارسا کے ساتھ، اللہ ری گم رہیے بت و بت خانہ چھوڑ کر، مومن چلا ہے کعبہ کو ایک پارسا کے ساتھ۔ بہت شکریہ سائمہ فردوس۔ مومن کی پہلی شادی 1823 میں ایک زمیندار خاندان میں ہوئی۔ لڑکی سادہ سی دیہاتی اور غیر تعلیم یافتہ تھی۔ مومن کی رنگین مزاجی اور نازک دماغی کو برداشت نہ کر سکی، چنانچہ علیحدہ ہوئی اور یہ شادی ناکام رہی۔ مومن اس تجربے سے بہت نالا تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا، گواروں سے رشتہ کرنے میں بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، اس لیے ارادہ ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان سے قرابت کروں
اور کسی شریف النسل زہرہ جمال کے دیدار سے آنکھوں کو تسکین دو. تو چنانچہ ان کی دوسری شادی خواجہ میردرد جو بہت مشہور شاعر ہیں ان کے خاندان میں ہوئی. انجمن نساء بیگم نام تھا ان کا, اور ان کی والدہ جو تھیں یعنی انجمن نساء بیگم کی وہ خواجہ میردرد کی پوتی تھیں, اور والد جو تھے وہ خواجہ محمد نصیر درد کے نواسے تھے. مومن کی اولاد میں ایک بیٹا احمد نذیر خاں اور بیٹی محمدی بیگم بقید حیات رہے, اور ان سے ہی خاندان کا سلسلہ چلا. البتہ ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عشقیہ سرگرمیاں بھی جاری رکھیں. چل دیے سوئے حرم کوئے بتاں سے مومن, چل دیے سوئے حرم کوئے بتاں سے مومن, جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. آئیے مبین خلیل صاحب کو دعوت دوں گا, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کی مومن کی جو بہت مشہور غزلیں ہیں ان کو دو لوگوں کو اسائن کیا تاکہ ہم یہ گائی گئی ہیں مختلف رنگوں میں, تو ہم کو مردانہ اور زنانہ دونوں رنگ مل جائیں گانے میں. السلام علیکم, آداب. جیسا کہ ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھا ہے, گایا ہے, سمجھی. تو میں تو کوشش کرتا ہوں, نروس ہو گیا ہوں میں آپ کی بات میں. 1000 گائکوں نے گایا, 1000 میں میرا کوئی نمبر نہیں ہے اس میں. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہی یعنی وعدہ نبھا کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر, وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر, وہ کرم کے تھا میرے حال پر. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ نئے گلے وہ شکایتیں, وہ نئے گلے وہ شکایتیں, وہ مزے مزے کی حکایتیں. وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا, وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو, کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو, تو اشارتوں ہی سے گفتگو, تو اشارتوں ہی سے گفتگو. وہ بیان شوق کا برملا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کوئی بات ایسی اگر ہوئی, کوئی بات اگر ایسی ہوئی, تمہارے جی کو بری لگی, تو بیان سے پہلے ہی بھولنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی, کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی, کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تھے آشنا, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ بگڑنا وصل کی رات کا, وہ بگڑنا وصل کی رات کا, وہ نہ ماننا کسی بات کا. وہ نہیں نہیں کی ہر آن ادا, وہ نہیں نہیں کی ہر آن ادا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جسے آپ گنتے تھے آشنا, جسے آپ گنتے تھے آشنا, جسے آپ کہتے تھے با وفا, میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. شکریہ. آپ تو ہمیشہ ترنم سے سناتے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں.
दोनों ही सब ख़वातीन और हज़रात, एक छोटा सा ऐलान गौर फरमाइएगा, एक छोटा सा ऐलान। आज माशाल्लाह कुछ नए चेहरे भी हैं यहाँ पे और पहली बार आए हैं, तो आप ये कीजिएगा कि अपना ईमेल एड्रेस हमारे अरशद रशीद साहब को दे दीजिएगा जाने से पहले, ताकि हम आपको अपनी लिस्ट में ले आएँ, अपने डेटाबेस में ले आएँ और फिर आप यहाँ आते रहें। आइए अब एक ताराना नज़र मोमिन की सीरत पर डालते हैं। तज़किरा निगारों ने उनकी सीरत जिन खसूसियात को बयान किया है, उनमें खुददारी, जज्बा खुदी, नाजुक मिजाजी, जज्बातियत और हसास तबीयत शामिल हैं। खुददारी और बेनियाजी के बायस उन्होंने कभी किसी के दरबार में सर नहीं झुकाया। उस दौर में जब गालिब और ज़ौक़ क़िला मुअल्ला की वाबस्तगी के लिए कोशां थे, शह का मुसाहिब बनने को एजाज़ समझते थे, मोमिन अपने आस्ताने पर बेनियाज बैठे नज़र आते हैं। अक्सर दरबार के मुशायरों में जाने से इनकार कर देते थे, इसलिए कि वहाँ बादशाह के कसीदे पढ़ने पड़ते थे। महाराजा कपूरथला ने एक दफ़ा उनको अपने यहाँ बुलाया कि 300 रुपये माहवार पे आइए और 1000 पेशगी भी भिजवा दिया, लेकिन ये नहीं गए। बाद में जब इनको पता चला कि वहाँ गवैये की भी तनख्वाह यही थी, तो गवैया गवैया है, इनके मुकाबले का कैसे हो गया, ये उन्होंने सोचा। उनके पूरे कुलियात में मजहबी कसायद से अलग सिर्फ 2 कसीदे मिलते हैं, जिसका जिक्र पहले आया, जो लोगों के बारे में थे, वरना सब सहाबा और मजहबी लीडरों के बारे में थे। तो ये जो हमारे एक वालिय टोंक की मध्य में उन्होंने एक मरसी की ये कसीदा कहा था। ये वालिय टोंक जो थे वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की तहरीक में शामिल थे। उन्होंने मोमिन को हज कराने की दावत दी, तो शुक्रिया के साथ माजरत में ये कसीदा पेश किया, जिसका एक शेर है अभी आरज़ुए वस्ले सनम, है अभी हसरत हवस रानी, यानी मैं हज के काबिल नहीं। दूसरा कसीदा राजा अजीत सिंह की मद में है कि जब उन्होंने शेर व अदब की एक महफिल में मोमिन से खुश होकर उनकी सवारी के लिए एक हथनी आरास्ता करके तोहफ़ा में दी, तो मोमिन ने कहा, फ़ील नशी बना दिया खाक नशी को उसने, अब खाक नहीं फलक को ज़ेब लाफ़ो गज़ाफ़ बरतरी। मालूम हुआ कि मोमिन ने कभी अहले दुनिया के सामने दस्त सवाल नहीं फैलाया, कम पैसे में गुजारा किया।